لکم فی رسول اللہ بن قینان بن آنوش من شیس و بن آدم علیہ السلام. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سارے عالم کے لیے بھیجا، سارے انسانوں کے لیے بھیجا، سارے جنات کے لیے بھیجا، جانوروں چرند پرند کے لیے بھیجا. آپ کی چھوٹی سی عمر تھی، پتھر کے پاس سے گزرتے تھے، آواز آتی السلام علیکہ یا رسول اللہ. آپ درخت کے پاس سے گزرتے تھے، آواز آتی السلام علیکہ یا رسول اللہ. عرب کے تاجروں کا قافلہ شام جا رہا تھا تو وہ زرقا میں اترا. زرقا بہت بڑا شہر ہے، وہاں ایک راہب رہتا تھا بحیرہ. اس کی نظر پڑی آپ پر. حضرت ابو طالب ان کو ساتھ لے کر گئے تھے تو کہنے لگا تمہارے قافلے کا سردار کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ ابو طالب. کہا تمہاری کل دعوت ہے. کہا تم نے پہلے تو آج تک نہیں کی، ہم یہاں سے گزرتے ہیں، کا ایک کام ہے. اگلے دن اس نے درخت کے نیچے سب بیٹھ گئے، کھانے کا انتظام. اس نے ایسے طائرانہ نظر ڈالی تو آپ نظر نہیں آئے. کہنے لگا سارے موجود ہیں؟ کہا نہیں، ایک بچہ ہے وہ اونٹ چرانے گیا ہوا ہے. تو کہنے لگا اسی کی خاطر تو تنو کھوا رہے ہیں تو تنو کہیں پوچھنا ہے، بلاؤ اسے. اب آپ کو بلایا گیا. جیسے اب یہ ہال بھر جائے تو برآمدے میں سامعین بیٹھ جائیں گے، تو آپ تشریف لائے تو چھاؤں ساری لوگوں نے بیٹھ کے کور کر دی تھی، تو دھوپ تھی. تو آپ نے پہلے یوں ایسے کر کے دیکھا تو چھاؤں بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، آپ دھوپ میں بیٹھ گئے. جو ہی آپ دھوپ میں بیٹھے چند شاخوں نے تیزی سے اوپر آ کر آپ پہ سایہ کر لیا. تو بحیرہ یہ دیکھ رہا تھا تو وہ کہنے لگا اس بچے کا باپ کون ہے؟ ابو طالب فرمانے لگے میں ہوں. کا جھوٹ بولتے ہو، اس کا باپ مر چکا ہے. کہنے لگے ہاں وہ میرا بھائی تھا لیکن یہ مجھے اپنے بچوں سے زیادہ محبوب ہے. تو اس نے سے آپ کی آنکھوں کو دیکھا، اس میں سرخ ڈورے تھے. کہ یہ سرخ لکیریں اس کے آنکھوں میں مستقل ہیں یا سفر کی وجہ سے؟ کہا نہیں مستقل ہیں. پھر اس نے آپ کی کمر کو کرتا اٹھا کے دیکھا تو مہر نبوت. کہا یہ اس دنیا کا آخری نبی ہے، اس کو یہیں سے لے کر واپس چلے جاؤ ورنہ یہود دیکھیں گے تو قتل کر دیں گے. تو اس چھوٹی عمر میں آپ پیدا ہوئے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ تھیں، شفا ان کا نام تھا. انہوں نے آپ کو لیا گود میں. آپ پیدا ہوئے تو بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ناف اور آنت، ماں کی آنت سے ناف جڑی ہوتی ہے، ختنہ نہیں ہوتا، اور اس کے پیدا ہونے سے پہلے گندا پانی نکلتا ہے، پھر گندگی نکلتی ہے، اس میں بچہ پیدا ہوتا ہے. جب آپ تشریف لا رہے تھے تو آپ کے ساتھ ایک قطرہ ماں کے پیٹ کی گندگی کا نہیں نکلا. جب آپ جو باہر آ رہے تھے کمرے میں خوشبو پھیل رہی تھی. وہ بچے کے پیدا ہونے کے ساتھ وہ گندگی ہوتی ہے، بدبو ہوتی ہے، خوشبو پھیل رہی تھی. جب اس کی نظر پڑی آپ کی ناف پر تو وہ کٹی ہوئی تھی، آنت سے جدا تھی، باہر کینچی سے نہیں کاٹنی پڑی. اس کی نظر پڑی آگے تو آپ کا ختنہ ہوا تھا ماں کے پیٹ سے، ختنہ کروا کے نہیں آئے. اور جو ہی آپ نے انہوں نے ان کو اٹھایا اور حضرت آمنہ کے پہلو میں لٹایا. اس بچے کی عمر 15 منٹ ہے، 20 منٹ ہے. تو آپ نے ایسے کروٹ بدلی اور سجدے میں سر رکھا اور ہاتھ اور گھٹنے ٹیک دیے. اوندھے منہ نہیں ہوئے کہ اوندھے منہ نہیں، پورا سجدہ کیا. تو ماں بھی تھر تھر کانپنے لگی اور دائی بھی ایک ہی بنی. تو آپ نے لمبا سجدہ کر کے ایسے دونوں ہاتھوں پر اپنی چھاتی کو اٹھایا، آسمان کو دیکھا، سیدھے ہاتھ کو اوپر کیا اور شہادت کی انگلی کو ایسے کیا تو پوری چار طرف نوری نور پھیل گیا. آپ گرے اور پھر بچہ یہ پیغام لے کر آئے کہ میں کچھ زندگی لے کر آیا ہوں جس میں نماز بہت بڑی چیز ہے، سجدہ بہت بڑی چیز ہے. بڑے درد کی بات ہے کہ امت کا 80-90% نماز چھوڑ چکا ہے.
اور کچھ ایسے نادان ہیں جو کہتے جی نماز دل دی ہوندی ہے، اگر روٹی بھی دل دی کھا لیا کرو نماز تو جی دل دی ہوندی ہے، کہ ہماری طرف ہیں بہت جاہل ایسے لوگ۔ تو آپ نے لمبا سجدہ کر کے نماز کا پیغام دیا، اور جب آپ دنیا سے جا رہے تھے وہ بھی 12 ربیع الاول تھا، پیر کا دن تھا، اور زوال سے پہلے کا وقت تھا، اور آپ کے آخری الفاظ تھے حضرت عائشہ کے سینے پہ سر رکھے ہوئے، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑ۔ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ قرۃ عینی جو محاورہ ہے یہ عرب کا ہے، اردو کا نہیں ہے، عرب سے لیا گیا ہے۔ عرب جب سفر کرتے تھے صحرا میں تو آندھی ریت اڑتی تھی تو وہ آنکھوں میں پڑتی تھی، تو آنکھوں میں مرچیں لگ جاتی تھیں۔ اونٹ کی تو ڈبل ہوتی ہیں پلکیں، تو ویسے پلکوں میں پلکیں گھسا لیتا ہے، ریت کا ذرہ اندر نہیں جاتا، لیکن جس نے اونٹ کو چلانا ہے اس کو تو کچھ نظر آنا چاہیے، تو وہ اوپر کپڑا تو ڈالتا ہے، دیکھتا بھی ہے، آنکھیں میں مرچیں پڑتی ہیں، اسے اچانک ایک درخت نظر آتا ہے، ایک غار نظر آتی ہے، ایک چٹان نظر آتی ہے، وہ اونٹنی کو جلدی سے موڑتا ہے اس درخت کے نیچے یا اس چٹان کے نیچے، جو غار میں بھاگ کے بیٹھتا ہے، سب سے پہلے اپنی وہ مشکیزہ نکالتا ہے، اس سے پانی سے اپنی آنکھوں میں چھینٹے مارتا ہے، جس سے ریت دھل جاتی ہے تو آنکھوں میں ٹھنڈک آتی، کہتا ہے الآن قرۃ عینی، شکر ہے اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں۔ یہ ہم اردو میں اس کی طاقت نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ ہماری تو ریت آنکھوں میں کبھی پڑی کوئی نہیں۔ ادھر بچپن میں ہم کھیل رہے تھے تو مجھے نا چینی کی ضرورت پڑی، پتہ نہیں کھیلتے کھیلتے کوئی شربت بنا رہے تھے، تو وہ منڈیر کے اوپر سارے کچن میں نا ڈبے رکھے ہوئے تھے، نمک، مرچ، چینی، مسالہ، تو میرا قد اتنا چھوٹا تھا کہ میرا ہاتھ اوپر نہیں پڑتا تھا، تو میں نے ایسے یہ پنجوں کے بل کھڑے ہو کر ایک ڈبے کو ہاتھ ڈالا تو وہ الٹا ہو کے جو میرے منہ پہ گرا وہ مرچیں تھیں، تو میری آنکھیں جو مرچوں سے بھری، ساری رات میری روتے روتے گزری، اور میری ماں میری آنکھوں میں پانی ڈال 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 تھک گئی، اور میں ساری رات تڑپ تڑپ کے گزار دی، میری نیند وہ آنکھوں میں ہی کٹ گئی۔ اس کو کہتے ہیں آنکھیں ٹھنڈی۔ تو اللہ کے نبی نے کہا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ ارحنا بہا یا بلال۔ تو ہم سب جو لوگ ہیں نا، جن کو ہمیں لوگ دیندار کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں، یا ویسے تبلیغی کہتے ہیں، تصوف والے، خانقاہ والے کہتے ہیں، یہ رواج کی نماز پڑھتے ہیں، اور یہ بھی فریضہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا ہمارے دل میں اس کی کمی آئے، یہی مطلوب ہے، لیکن آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے نماز، اس کے لیے مزید کوشش کرنی پڑتی ہے۔ تو تم میرے بچے بیٹھے ہو، میں تمہارے سامنے کوئی فخر کی بات نہیں کرتا، میں 20-25 سال سے نفل پڑھتے 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 سر درد کا شکار ہوا، پھر بھی نہیں چھوڑے، جتنے میں پڑھتا ہوں میں میرے اللہ کے درمیان، مجھے اب نماز کی لذت اللہ نے دے دی ہے، میرا نماز میں دل لگتا ہے، میں نہ پڑھوں مجھے بے چینی، نوافل سر درد کے ساتھ بھی میں لگا رہتا ہوں، مجھے اچھا لگتا ہے، میرا دل لگتا ہے۔ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز لے کر آئے، نماز دے کر گئے، آتے ہی سجدہ کیا، جاتے ہوئے اعلان کیا نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، اور نماز ہی چھوٹ گئی۔ نماز پانی ہے یار، ماں نے اٹھا کے گود میں لیا تو ایک بادل آیا جس نے ڈھانپ لیا، اور بچہ نظر نہیں آ رہا، تو بادل کے اندر سے آواز آ رہی ہے طوفوا بہ مشارق الارض ومغاربہا لیعرفوا باسمہ ونعتہ وصورتہ، اس بچے کو مشرق مغرب پھرا دو تاکہ کل کائنات جان لے کہ یہی ہے اس کائنات کا رہبر، رہنما، ہادی،
مضت الدہور فما اتینا بمثلہ ولقد اطا فعجزنا عن نظرائہ. یہ متنبی نے نا سیف الدولہ کو بیوقوف بنایا تھا. اس کی یہ متنبی یا لائم کف الملام عن الذی اضناہ طول سقامہ وسقائہ عذل العواز لحول قلب الطائه وهوى الأحبة منه في سودائه القلب أعلم يا عذول بدائه وأحق منك بجفنه وبمائه فومن أحب لأعصينك في الهوى قسما به وبحسنه وبهائه مضت الدهور فما أتينا بمثله ولقد أطى فعجزنا عن نظرائه. سبحان اللہ. یہ میں نے متنبی کا پڑھ دی کوئی 40 سال پہلے. اللہ. یہ اس کا پہلا قصیدہ میں آپ کو سنا رہا ہوں. تو اس میں ایک شعر تھا کہ زمانہ کروٹیں بدلتے 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 تھک گیا اور سیف الدولہ جیسا کوئی نہ آ سکا. میں یہاں فٹ کروں گا محمد مصطفیٰ جیسا کوئی نہ آ سکا. پھر جب وہ آئے تو زمانہ پھر عاجز آ گیا کہ اس جیسے کو دوبارہ پیدا کر سکے. تو اس نے تو سیف الدولہ سے پیسے لینے تھے. تو یہ شعر کائنات میں صرف میرے نبی پہ فٹ آتا ہے. مضت الدہور فما اتینا بمثلہ ولقد اطا فعجزنا عن نظرائہ. جب وہ آئے تو پھر کائنات عاجز ہو گئی. اعجاز النساء ان یلدن مثل محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن کموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن عروہ بن عیدی بن ذیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زارح بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن کیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالہ بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام. تم تو سارے بے ذوق ہو. میں نے تنزانیہ میں بیان کیا. تنزانیہ میں اجتماع تھا. کالے ان پڑھ بیچارے اور اکثر ایسے تمہاری طرح نوجوان, ان کے چہرے کالے, دانت سفید. جب ہنستے تھے نا تو لگتا تھا اندھیرے میں بلب جل رہے ہیں. تو میں نے بیان کے دوران سیرت بیان کرتے ہوئے کہا اب میں آپ کو اپنے نبی کا نسب سناؤں. ترجمان کے ذریعے کو سنو. جب میں نے بن آدم کہا تو چیخوں سے سارا حال گونج اٹھ اور اچھل اچھل کے گر رہے تھے اور بے ہوش ہو رہے تھے. مجھے اپنا بیان بند کرنا پڑا اور تشکیل کرنی پڑی. اس قدر میں نے ان میں جوش دیکھا اور جذبہ دیکھا. سوڈان میں بے ہوش ہو کے گر گئے, واقعی بے ہوش ہو کے گر گئے. مجھے پونے گھنٹے بعد بیان روکنا پڑا. ایسے ہی صومالیہ میں, ایسے ہی جبوتی میں اور ایسے ہی تنزانیہ میں عجب ایمان کی لہر دیکھی. ان میں چاڑ میں جہاں انسان تھوڑے ہیں کرلے زیادہ ہیں, وہ ایسے ایسے کر کے دیکھتے ہیں. اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں, اتنے بڑے بڑے. تو لیکن ایمان کا جذبہ ان کے اندر ہے. صومالیہ میں کوئی بے نمازی ہے ہی نہیں. صومالیہ کوئی بے نمازی نہیں, سب نماز. صبح بچے اسکول جا رہے ہوتے ہیں, ہاتھوں میں قرآن ہوتا ہے, قرآن پڑھتے جا رہے ہیں. ہمارے بچے موبائل سے کھیلتے جا رہے ہوتے ہیں, وہ قرآن پڑھتے جاتے ہیں, قرآن پڑھتے آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ جیسا کوئی پیدا ہی نہیں کیا. تو ہمارے نبی پاک کیا پیغام لے کر آئے, یہ اصل بتانے کی چیز. آپ نے ہمیں ایک زندگی دی. سب سے پہلے ہمیں آپ نے اپنے اللہ کا تعارف کروایا
کہ میرا بنانے والا کون؟ اگر یہ مجھے نہیں پتا تو مجھ سے بڑا جاہل تو دنیا میں کوئی نہیں۔ سارے مذاہب نے اللہ کے تصور کو خراب کر دیا تھا، شرک میں چلے گئے تھے۔ کسی نے بیٹا بنا دیا، کسی نے باپ بنا دیا، کسی نے پتھروں کے سامنے سر جھکا دیے، کسی نے جانوروں کے آگے، کسی نے درختوں کے آگے، کسی نے سورج کے آگے کا جب اندھیرا تھا۔ ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر، کہیں معبود تھے پتھر، کہیں مسجود شجر۔ یہ شکوہ میں اقوال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نا، کیوں ضیاء کار بنوں سود فراموش رہوں، فکر فردا نہ کروں محو غم دوش رہوں، نالے بلبل کے سنوں ہماتن گوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں۔ تو سب سے بڑا احسان لا الہ الا اللہ، قل هو اللہ احد۔ ایسی توحید پورے قرآن میں نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد، ان سے کہہ دو بے مثل بے مثال ہے، فرد ہے، تنہا ہے، یکتا ہے، لیس کمثلہ شیء، نہ کوئی صفات میں اس جیسا ہے، نہ کوئی ذات میں اس جیسا ہے۔ یہ کاف زائدہ لکھا ہوا ہے جلالین میں، جہاں تک مجھے یاد ہے کاف زائدہ یا للتحسین ہے، لیکن جب کسی کو صفات میں تشبیہ دی جاتی ہے تو کاف لاتے ہیں، جب ذات میں تشبیہ دی جاتی ہے تو مثل لاتے ہیں۔ یہاں بھی متنبی پھر یاد آ گیا کالشمس فی کبد السماء وضوءها یغشی البلاد مشارقا ومغاربا، میرا سیف الدولہ سورج کی طرح ہے۔ یہ اقتدار میں تشبیہ دی جا رہی، تو صفت میں تشبیہ ہے تو کاف۔ کالبحر یغرف للقریب العالیہ جودا ویبعث للبعید سحائبا، یہاں سخاوت میں تشبیہ دی جا رہی ہے تو سمندر کہہ دیا کہ میرا بادشاہ سمندر ہے، میرا بادشاہ سورج ہے۔ کالبدر حیث اتجہت رأیتہ یہدی الی عینیک نورا ثاقبا، میرا بادشاہ چاند ہے، جدھر دیکھے گا نور ہی نور پھیلاتا ہے۔ یہ بیوقوف بنانے کا طریقہ ہے۔ تو اور جب ذات میں تشبیہ دی جائے تو پھر مثل آتا ہے۔ انس سروجی، ابو زید سروجی پر وہ سارے مقامات ہیں۔ انس سروجی وہذا ولدی، اب وہ ذات میں تشبیہ لانے لگا ہے، صفات میں نہیں۔ وَالشِّبْلُ فِي الْمِخْبَرِ مِثْلُ الْأَسَدِ، شبل شیر کا بچہ، تو کہتا میں سروجی ہوں، یہ میرا بیٹا ہے، اور شیر کا بیٹا بھی شیر کے مثل ہوتا ہے، کل اسد نہیں، مثل الاسد۔ تو اس آیت میں اللہ بڑا خوبصورت بات کر رہا ہے کہ نہ تیرے رب کا صفات میں کوئی مشابہ ہے، نہ ذات میں کوئی مشابہ ہے، صفات میں بھی بے بدل ہے، ذات میں بھی بے بدل ہے۔ اللہ الصمد، سب اس کے محتاج ہیں، کوئی اس کا سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ لم یلد، کسی کا وہ باپ نہیں، لم یولد، کسی کا وہ بیٹا نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس جیسا نہیں۔ اللہ نام ہے، ہم خدا کہتے ہیں، نہ کہا کرو اللہ کہا کرو، کہو آسمانوں تک نور پھیل گیا ہے، کیونکہ اللہ نے اپنا نام اللہ رکھا ہے۔ خدا تو فارسی کا لفظ ہے، دو لفظوں سے بنا، خود آ، جس کو کسی نے بنایا نہ ہو، اور اللہ، اللہ کے تمام صفاتی نام پر
چھایا ہوا ہے۔ الملک ہو، قدوس ہو، سلام ہو، مومن ہو، مہیمن ہو، عزیز ہو، جبار ہو، متکبر ہو، خالق ہو، باری ہو، مصور ہو، غفار ہو، قہار ہو، وہاب ہو، رزاق ہو، فتح ہو، علیم ہو، قابض ہو، باسط ہو، خافض ہو، رافع ہو، معز ہو، مذل ہو، سمیع ہو، بصیر ہو، حکم ہو، عدل ہو، لطیف ہو، خبیر ہو، حکیم ہو، عظیم ہو، جلیل ہو، قدیر ہو، علیم ہو، رشید ہو، غفور ہو، جتنے میرے رب کے صفاتی نام ہیں، واجد ہو، ماجد ہو، واحد ہو، احد ہو، صمد ہو، قادر ہو، مقتدر ہو، مقدم ہو، مؤخر ہو، اول ہو، آخر ہو، ظاہر ہو، باطن ہو، والی ہو، متعال ہو، بر ہو، تواب ہو، منتقم ہو، عفو ہو، رؤوف ہو، مالک الملک ہو، ذو الجلال والاکرام ہو، مقسط ہو، جامع ہو، غنی ہو، مغنی ہو، فتاح ہو، علیم ہو، قابض ہو، باسط ہو، رافض ہو، خافض ہو، حلیم ہو، رشید ہو، حنان ہو، منان ہو، غفور ہو، رحیم ہو، رحمان ہو، رحیم ہو، جتنے میرے اللہ کے صفاتی نام پہ سب پہ ایک آتا ہے اللہ۔ یہ پٹھان خدا کو بھی خدا پاک کر دیتے ہیں، اس میں بھی امالہ کر دیتے ہیں، خدا دا پارا، خدا دا پارا۔ ارے بھائی اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے۔ جو نور لفظ اللہ میں ہے کسی لفظ میں نہیں ہے، اور خاص طور پہ جو انسانوں نے گھڑ دیا۔ میرے نبی نے کہا اللہ کون ہے؟ لا الہ الا ہو، کوئی اس جیسا ہو تو بتاؤں کہ کون ہے؟ تو پھر یا اللہ تو بتا اپنے بندوں کو، میں ترجمانی کرتا ہوں۔ الحی ہمیشہ کے لیے زندہ، القیوم ہمیشہ کے لیے قائم، لا تاخذہ سنہ اونگتا نہیں، ولا نوم سوتا نہیں، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض زمین آسمان کا شہنشاہ، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کوئی ہے دم مارنے والا اس کے آگے اس کی اجازت کے بغیر؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، ساری کائنات کھلی کتاب کی طرح اس کے سامنے ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اس کے علم سے کوئی نہیں لے سکتا، جتنا وہ دیتا ہے اتنا ہی ملتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی نے زمین آسمان کو گھیرے میں لے لیا۔ ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم، یؤود وعد، تھکنے کو نہیں کہتے۔ آپ نے زیادہ وزن اٹھا لیا نا تو آپ کہتے آواز آتی ہے نا، جب آپ ضرورت سے اپنی ہمت سے زیادہ وزن اٹھا لیتے ہیں تو آپ میں منہ سے ایک آواز نکلتے یہ ہے بات۔ تو میرا اللہ کہتا ہے تسی تو ایک بوری چاہ کے ہائے ہائے کر دے ہو، تو میں نے 7 زمین 7 آسمانوں کو اٹھایا ہوا ہے اور میرے منہ سے ذرا بھی نہیں نکلتی۔ تیرا رب اتنا طاقتور، اتنا قوت والا، طاقت ذاتی، قوت ذاتی، زندگی ذاتی، ساری کائنات کو کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، ضرورتوں سے پاک ہے، کھلاتا ہے، کھانے سے پاک ہے، دیتا ہے، لینے سے پاک ہے، پلاتا ہے، پینے سے پاک ہے، سلاتا ہے، سونے سے پاک ہے، رلاتا ہے، رونے سے پاک ہے، مارتا ہے، مرنے سے پاک ہے، دیتا ہے، لینے سے پاک ہے، نہ اس سے پہلے کوئی ہے نہ اس کے بعد کوئی ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، وہ اول بھی ہے، وہ آخر بھی ہے، وہ ظاہر بھی ہے، وہ باطن بھی ہے، اور وہ کوئی اس جیسا کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں۔ لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر، سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ کل کائنات اللہ کی تسبیح پڑھ رہی ہے مستقل۔ سبح تیرنے کو کہتے ہیں، تو تیرنے والا رکتا نہیں، اس سے تیرنا ہی ہے، تو کل کائنات رکتی نہیں۔ میں تو ابھی پونا گھنٹہ بات کر کے رک جاؤں گا، وہ رکتی نہیں، کائنات لگی ہوئی ہے تیرے رب کی تعریف میں، تیرے رب کی تعریف میں۔ لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ 7 ابحر ما نفدت کلمات اللہ۔ یہ میرے نبی کا احسان ہے سب سے بڑا کہ میں توحید سکھائی۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں ایاک نعبد،
وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، صرف تیرے آگے سر جھکاؤں گا، صرف تجھ سے مانگوں گا۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ تو جس امت پر قرآن اترا اور یہ اعلان پہلی صورت میں کیا، ہر رکعت میں کروایا، وہاں اللہ کو چھوڑ کے کتنوں کو پکار رہے ہیں؟ جو جس نے جنم لیا، جو قبر میں چلا گیا، جو ساری زندگی محتاج رہا اور قبر میں جانے کے بعد دنیا سے بھی رابطے گئے، اور جو پاک ہے، زندہ ہے، تابندہ ہے، پائندہ ہے، اور زمان و مکان سے پاک، لا یحویہ مکان ولا یشتمل علیہ زمان۔ مجھے بیٹھنے کے لیے کرسی کے برابر جگہ چاہیے، آپ کو بیٹھنے کے لیے فٹ 1.5 فٹ کی جگہ چاہیے، اور میرا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ هو الاول بلا بدایہ، هو الآخر بلا نہایہ، هو قدیم بلا ابتدا، هو دائم بلا انتہا۔ اتنی بڑی ذات ہے کہ اول دیکھو نظر نہ آئے، آخر دیکھو نظر نہ آئے، اور جگہ پوچھو تو کہتا میں جگہ سے پاک ہوں۔ لا یحویہ مکان لا یشتمل علیہ زمان، میں زمانے کی قید سے پاک ہوں۔ جہت، ادھر دیکھا تو ادھر کا پتہ نہیں، ادھر دیکھا تو ادھر کا پتہ نہیں، آگے دیکھا تو پیچھے کا پتہ نہیں، پیچھے دیکھوں تو آگے کا پتہ نہیں، اوپر دیکھوں تو نیچے کا پتہ نہیں، نیچے دیکھوں تو اوپر کا پتہ نہیں۔ اس کی نظر کیسی ہے؟ احاط بصرہ بجمیع المرئیات، ذرہ ذرہ میرے رب کی نظر کے سامنے ہے، کھلی کتاب کی طرح۔ یہ میرے نبی کا سب سے بڑا احسان ہے جو انہوں نے امت پہ کیا، انسانیت پہ کیا، اللہ کا تعارف کرایا، پھر اللہ تک پہنچنے کا راستہ بتایا۔ وہ راستہ کیا ہے؟ وہ ہے محمد الرسول اللہ۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ سورہ قرآن کی پہلی قسم، قرآن نے کئی قسمیں اٹھائی ہیں، پہلی قسم سورہ نساء میں ہے، فَلَا وَرَبِّكَ، مجھے تیرے رب کی قسم۔ دیکھو ایسے لگتا ہے جیسے رب محمد کوئی اور ہے اور قسم اٹھانے والا رب کوئی اور ہے۔ فَلَا وَرَبِّكَ، یہ اظہار محبت کی انتہا ہے۔ فلا وربک، مجھے تیرے رب کی قسم۔ کہہ دے ان سارے ملاؤں کو، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ بتا دے ان علماء کو بھی اور عوام کو بھی اور تاجروں کو، ذمہ داروں کو، اور عرب کو، عجم کو، شرقی کو، غربی کو، شمالی کو، جنوبی کو، جنگلی کو، پہاڑی کو، صحرائی کو، میدانی کو، دریائی کو، سمندر، سب کو بتا دے کہ جب تک تیری چوکٹ پہ سر نہیں جھکائیں گے ان کا ایمان قبول نہیں۔ بلال، سیدنا بلال بن گئے حبشی ہو کر، ابو لہب قریشی ہاشمی سید چچا ہو کے برباد ہو گیا۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا، کیسی ذات لہب، بیوی ام جمیل وامرأتہ حمالۃ الحطب، کیا انجام ہے، فی جیدہا حبل من مسد۔ ابو لہب کی بیوی، ابو سفیان کی بہن، قریش کے بڑے سردار، اور اوپر سے قرآن نے پھٹکار برسائی، اور بلال، سیدنا بلال، سیدنا بلال، سحری کا ٹائم تھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ارباز بن ساریہ یہ اللہ کے نبی کے ساتھ سحری کا کھانا کھا رہے تھے، بکرے کی سری پکی ہوئی تھی، تو تینوں حضرات کھا رہے تھے، تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اذان دینے کے لیے، تو آ کر دیکھا آپ کھا رہے ہیں، تو کہا یا رسول اللہ لقد اصبحت، صبح ہو گئی ہے، آپ کھانا پینا چھوڑے، میں اذان دینے جا رہا ہوں۔ ایک انصاری عورت کا گھر تھا مسجد کے ساتھ، اس کی چھت پہ چڑھ کے اذان دیتے تھے، چڑھنے لگے تو پھر خیال آیا دیکھوں چھوڑا ہے کہ نہیں چھوڑا، واپس آئے تو دیکھا وہ کھا رہے تھے، تو آپ نے تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ واللہ لقد اصبحت، اللہ کی قسم صبح ہو گئی، اپنے ہاتھ کھینچ لیا، کہا بلال صبح نہیں ہوئی تھی، تیری قسم جھوٹی نہ پڑ جائے، اللہ نے پہلے نکال۔ اور حضرت علی نے فرمایا اگر بلال
قسم نہ اٹھاتے تو جب تک اللہ کے نبی کھاتے رہتے صبح صادق ہونی نہیں تھی۔ تو راستہ بتایا کہ پہنچنا کیسے ہے، پہنچنے کا راستہ محمدی ہونا ہے، محمد الرسول اللہ۔ پہنچنے کا راستہ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد الرسول اللہ ویزا ہے۔ پاسپورٹ ہو ویزا نہ ہو، کوئی چھوٹا سا ملک بھی اندر نہیں جانے دیتا۔ تو جنت جیسا ملک ہے، وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا۔ تو یہ میرے نبی نے ہمیں ایک زندگی سمجھائی کہ اگر ہم نے اس زندگی کو خوبصورت بنانا ہے اور آخرت کو خوبصورت بنانا ہے تو ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانا پڑے گا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ، ایک لقد لام بھی قد بھی، کان ہو گیا، یہ کام ہوگا نہیں، ہو گیا۔ لکم صرف تمہارے لیے ہے یہ پیکیج، اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ کہاں پر ہے؟ فی، ابس ہے جستجو بحر محبت کے کنارہ کی، بس اس میں ڈوب ہی جانا ہے اے دل پار ہو جانا۔ یہ فی کا مطلب ہے فی کہ اپنے نبی کی زندگی میں ڈوب جاؤ تو پار ہو جاؤ گے۔ فی رسول اللہ ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے میری زندگی اچھی گزرے، اور اس کو جوڑا ہے پیسے کے ساتھ کہ پیسہ ہوگا تو زندگی اچھی ہوگی۔ نہیں، اللہ نے جوڑا ہے ہمارے نبی کے ساتھ کہ میرے نبی کی زندگی اپنا لو تو جھونپڑے میں بھی خوبصورت ہے اور محل میں بھی خوبصورت۔ فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ اسوۃ کاملہ بھی فرما سکتے تھے چونکہ آپ کی زندگی اسوہ کاملہ ہے۔ حسنہ کا لفظ آپ کو ترغیب اور ہمیں ترغیب دینے کے لیے کہ انسان خوبصورتی کا دیوانہ ہے، انسان خوبصورتی کی طرف لپکتا ہے۔ چاند کو خوبصورت بتانے کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، حسن اپنی طرف کھینچتا ہے۔ میں جب گاؤں میں ہوتا ہوں تو گھنٹوں باہر لیٹا چاند کو دیکھتا رہتا، پتہ نہیں مجھے اس میں کیا کشش محسوس، میں ایسے دیکھتا رہتا۔ کل بدر حیث اتجہت رأیتہ یہدی الی عینیک نورا ثاقبا، متنبی کو دعا دیتا رہتا ہوں، شاید ہی کسی نے اس کے لیے بخشش کی دعا کی ہو، میں کرتا رہتا ہوں۔ تو حسن کو اپنا وجود ثابت کرنے کے لیے دلیل نہیں چاہیے، وہ اپنی ذات میں خود ایک دلیل ہوتا ہے۔ حسین چہرہ ہو، حسین کلام ہو، حسین منظر ہو، حسین پہاڑ ہوں، حسین وادیاں ہوں، برف پوش ہوں یا جنگل پوش ہوں، حسن کھینچتا ہے اپنی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ نے نا کاملہ بھی ہے، مکمل بھی ہے، اکمل بھی ہے، اطہر بھی ہے، انور بھی ہے، اشرف بھی ہے، اعلیٰ بھی ہے، ازکیٰ بھی ہے، اجمل بھی ہے، ابرک بھی ہے، لیکن اللہ نے کہا حسنہ۔ اگر اپنی زندگی کو خوبصورت بنانا ہے دنیا اور آخرت میں تو ایک ہی راستہ ہے، میرے نبی کی خوبصورت زندگی ہے۔ حسنہ کا نا میں لغت دیکھ رہا تھا، میں جو قرآن بولتا ہوں نا یہ تفسیر سے نہیں بولتا ہوں، لغت سے مدد لیتا ہوں، چونکہ مجھے وہ شیخ رمضی کی طرح مطالعے کا تو عادت نہیں ہے، تو پیدل ہوں تو میں لغت سے ڈھونڈتا ہوں بھائی کوئی چیز مطلب اس سے جوڑ کھاتی ہو۔ حسنہ کے بہت سے مطلب ہیں جس کا آخری خوبصورت ہی نکلتا ہے، لیکن میرا ایک مطلب پہ نظر پڑا کہ وہ نشان جو انسان کو حسین بنا دے اسے حسنہ کہتے ہیں، اور وہ تل کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ چہرے کا تل وہ انسانی حسن کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے۔ ایک شاعر ہے شیرازی، حافظ شیرازی،
اس کا شعر ہے، اگر آن ترک شیرازی بدستارت دلے مارا، بخال ہندوش بخشم سمرقند و بخارا را، اگر میرا ترکی معشوق میرے دل کو تھام لے تو میں اس کے ایک چہرے کے تل کے بدلے سمرقند اور بخارا کی سخاوت کر دوں۔ جب تیمور نے اصفہان فتح کیا، کوئی بڑا درندہ گزرا ہے تیمور، تو اس نے شیرازی کو پکڑوا لیا۔ شیرازی کو پتہ چلا بھائی شیر کی آج مار پڑنی ہے، تو اس نے گندے سے کپڑے پہنے اور دربار میں آ گیا۔ کہنے لگا میں نے سمرقند اور بخارا کو دنیا کے خزانوں سے بھر دیا، تو معشوق کے ایک تل کے بدلے سمرقند اور بخارا کی سخاوت کرنا چاہتا ہے؟ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، یہی تو میری سخاوت ہے جس نے میرا یہ حال کر دیا ہے۔ تو اس پر وہ بڑا ہنسا، اس کو مال کرام دے کے واپس کیا۔ وہ تل جو چہرے کو ایک پرکشش کر دیتا ہے، یہ بھی حسنہ کا مطلب ہے۔ تو میرے نبی کی زندگی آپ کی زندگی کے چہرے کا تل بن جائے گی۔ آپ امیر ہیں یا غریب ہیں، مالدار ہیں یا فقیر ہیں، خوبصورت ہیں یا بدصورت، آپ کی زندگی حسین بن جائے گی۔ اللہ کے نبی کے پیچھے چل کر اس سے زیادہ خوبصورت زندگی ہوتی تو اللہ اپنے نبی ہی کو دیتا اور کسی کو نہ دیتا۔ آپ نے خوبصورت زندگی دی جس میں عبادات کا ایک مقام ہے، چند عبادات ہیں، نماز، روزہ، بس، حج اور زکوٰۃ مالداروں کے لیے، ایمان توحید سب کے لیے، باقی زندگی آپ کے اخلاق ہیں، آپ کے معاملات ہیں، آپ کی معاشرت ہے، آپ کا لین دین ہے، 24 گھنٹے کی زندگی کیسے گزارنی ہے، اس کو بچوں پڑھو پڑھو پڑھو۔ تو بچوں اگر کامیاب زندگی گزارنی ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ طریقوں پہ آنا پڑے گا۔ اس کے لیے قرآن پڑھو، اس کے لیے سیرت پڑھو، اس کے لیے صالحین کی صحبت اختیار کرو، جس سے آپ کے اوپر زندگی کھلے گی، جس سے آپ ایک صراط مستقیم پر چل سکو گے۔ میں آپ کو امتی دیکھنا چاہتا ہوں، محمد مصطفیٰ کا امتی، دیوبندی نہیں، بریلوی نہیں، یہ سارے نفرت کے الفاظ ہیں جنہوں نے آج آگ لگا دی ہے۔ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، سنی، صرف محمدی کرتا پہنو، صرف محمدی لبادہ اوڑھو۔ فرقہ واریت کی آگ پر اگر تم بجھا نہیں سکتے، کچھ پانی ڈال دو۔ جیسے کبوتر نے ابراہیم علیہ السلام کی آگ پہ 2 چونچ پانی کے قطرے ڈالے تھے، ہے تو ایسے ہی، پتہ نہیں روایت ہے بھی صحیح کہ نہیں، ایسی بنی کہانی ہے کہ اس نے گرگڑ نے پھونک ماری، آپ نے اس کو فرمایا جہاں دیکھو قتل کر دو، مار دو، اور کبوتر نے چونچ پانی ڈالا، حالانکہ اس سے آگ نے بجھنا نہیں تھا۔ تو ہم اس آگ کو بجھا تو نہیں سکتے، لیکن اس پہ تھوڑا سا پانی ڈالتے ہوئے جائیں، اپنے حصے کی ان اندھیروں کو دور کرنے کے لیے اپنے حصے کی شمع جلاتے جائیں، تو وہ اس کی روشنی کچھ تو کسی کو تو راستہ دکھانے کا ذریعہ بنے گی۔ تو میں آپ بچوں کو امتی دیکھنا چاہتا ہوں، امتی، اور آپ کے فکر میں دعوت کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ مجھے بھی دے، آپ کو بھی دے کہ آپ دنیا میں دین کو زندہ کرنے کا جذبہ رکھتے ہوں اور اس کے لیے نقل و حرکت کا شوق رکھتے ہوں۔ سافر تجد عوضا عمن تفارقه وانصف فإن العزيز العيش في النصب سأبغي المجد في شرق وغرب وما ساء الفتى دون اغترابي وإن أنا لم أفز بمراد سعي فكم من حسرة تحت التراب۔ ایویں سر مار رہے ہو، یہ سمجھ بھی ہے۔ تو بچوں، ربیع الاول کے حوالے سے، محرم کے حوالے سے میں بیان کرتا ہوں اہل بیت کے اوپر آنے والی تکالیف، آزمائشیں، لیکن میرے نبی کی زندگی ایک بہت کٹھن سفر ہے، بہت مشکل سفر ہے۔ اس کو بیٹا بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں تب جا کر یہ ملتا۔ عاشق ہوویں عشق کماویں دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو
سائے سائے بدیاں ہزار علامے گلے، کر جانے باغ بہاراں ہو۔ ابھی تو میں منصور کا سنایا، منصور جے چک سولی دیتے جڑے واقف کل اسراراں ہو، سجدیوں سر چائیں نہ باہو توڑے کافر کہن ہزاراں ہو، عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دا مننے، معشوق کے ہاتھوں قتل ہونے کو بھی قبول، سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے باویں 100 تلواراں کھنے جھیلے، سچا عشق حسین علی دا باہو، سر دتے تے راز نہ بننے۔ السلام علیکم۔